اور پورا امریکہ جل رہا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جی؟ ہاؤ ڈو یو اینالائز آل دس؟ صاحب اس کے پیچھے ایک بہت لمبی تاریخ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب امریکہ بن رہا تھا بہت صدیوں پہلے، چند صدیوں کی بات ہے، یورپ بن رہا تھا، اس زمانے میں بہت سارے غلام خاص طور پہ ویسٹ افریقہ سے، جو مغربی افریقہ ہے، وہاں سے لے کے جائے گئے. میں چونکہ وہاں پہ اس ایریا میں رہا ہوں، میں نے وہ جگہیں دیکھی ہیں، وہ پورٹس دیکھی ہیں جہاں سے ان غلاموں کو لے کے جاتے تھے. اور بڑی ہی دردناک سٹوریز ہیں اس کی. وہاں سے جو ان کو ٹرائبس ہیڈز تھے، ان کو وہ تھوڑی بہت رشوت دیتے تھے، پیسہ دیتے تھے. اور ینگ لوگوں کو، ینگ بوائز کو وہاں سے پکڑ کے شپس کے اندر لے کے جاتے تھے. شپ میں اگر کوئی بندہ بیمار ہو جاتا تو اس کو وہ بجائے اس کے کہ اس کا علاج کرتے، اس کو شپ سے نکال کے سمندر میں پھینک دیتے مرنے کے لیے. تو اس طریقے سے ایک بہت لمبی ہسٹری ہے. اور یہ وہ ایریا ہے جس میں اس وقت میجورٹی مسلمانوں کی تھی. گھانا کا نارتھ کا ایریا ہے، نائجیریا کا نارتھ کا ایریا ہے، اس سے اوپر کے ایریاز ہیں. میں بہت سارے کنٹریز کے نام نہیں لینا چاہتا. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ہسٹری ہے. اسی کے اوپر آپ کو پتہ ہے امریکہ کی سول وار ہوئی تھی، جب ابراہم لنکن نے یہ کہا تھا کہ یہ غلامی کو ختم کیا جائے، لیکن جو سدرن سٹیٹس تھیں وہ غلامی کو ختم کرنے کے حق میں نہیں تھیں. اس کے اوپر پھر امریکن سول وار ہوئی. تو یہ ایک بہت بڑے جو وہاں پہ افریقی لوگ ہیں جی، ان کی سائیکی کے اوپر بہت بڑے سکارز ہیں جو کہ چل رہے ہیں. آپ جب بھی جائیں گے امریکہ میں، جو افریقن امریکن ہیں ان کو بہت دیر کے بعد ووٹنگ کا حق بھی ملا. ان کو غلاموں کے طور پہ استعمال. تو یہ ایک بہت بڑی لمبی ہسٹری ہے اور یہ نفرت ایک پائی جاتی ہے. ابھی بھی بہت سارے علاقوں میں بہت سارے جو وائٹ لوگ ہیں وہ بلیک لوگوں کو نہیں پسند کرتے ہیں. اچھا، تو یہ ایک قسم کی رفت چلی جا رہی ہے. جیسا مجھے ایک چیز بتائیے گا، لیٹ می ٹیک آپ کا یہ جو وہ پوائنٹ ہے، دیٹس ویری ویلڈ، دیٹس ویری امپورٹنٹ اور انڈرسٹینڈنگ کے لیے بڑا ضروری ہے. سر، رنگ، مسلک یا نسلی گروہوں کی بنیاد پر نفرت پر مبنی معاشرہ کی بنیاد پھر کیسے یہ اس کو آگے لے کر چلے گی؟ کیونکہ یہاں پر جو ہلاکتیں ہم دیکھ رہے ہیں اس پر آپ کا بھی، جس طرح آپ نے پہلے بھی بتایا، ہمارا ایک نظریہ ہے اور اس پر اسلامی نظریہ کیا کہتا ہے. جب یہ سب کو جو آپ نے اگزامپلس دی ہیں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کو آپ کس طرح سمرائز کریں گے جی؟ دیکھیے جی، وہاں پہ بہت امریکہ میں بڑی موومنٹ چلتی رہی ہیں. وہاں پہ میلکم ایکس تھا، مارٹن لوتھر کنگ تھا، اس کے بعد ایون محمد علی باکسر جو تھے، محمد علی کلے، انہوں نے بھی بڑی جدوجہد کی. اسلام کا خاص طور پہ، ہمارا مسلمانوں کا ایک نظریہ ہے، خاص طور پہ اگر آپ جائیں اور پڑھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا، جس کے اندر انہوں نے بالکل کلیئر بات کی. انہوں نے کہا جی، نہ عربی کو اجمی کے اوپر، جی بالکل، نہ اجمی کو عربی کے اوپر، نہ کالے کو گورے کے اوپر، نہ گورے کو کالے کے اوپر. اور اس کا ایک نمونہ حضرت بلال، جن کا تعلق حبشہ سے تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایز اے غلام آئے، لیکن وہ ایک آزاد مسلمان ہوئے. اور بالکل اس ڈسکریمنیشن کو اسلام پسند نہیں کرتا ہے. قرآن کے اندر بڑی آیات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بہت کچھ ہے. اسلام اس کو ہرگز پسند نہیں کرتا. اور میرے خیال میں اس وقت پوری دنیا میں ایک بہترین مثال ہے جو اسلام دیتا ہے کہ کسی کو کسی کے اوپر فوقیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کے اعمال کیا ہیں، اس کا کنڈکٹ کیسا ہے، اس کا کریکٹر کیسا ہے. اوکے، اچھا سر، جو اس وقت سچویشن ہے وہاں پر، میں تھوڑی امریکہ کی بات دوبارہ کرنا چاہوں گا. جو سچویشن ہے ہم نے دیکھی، جو پولیس کے ساتھ سچویشن چل رہی ہے، اور وہاں کے جو چیفز ہیں وہ ایون ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر جو ان کا ویو پوائنٹ ہے، جو پولیس چیفز ہیں، اور اس ساری سچویشن میں اب انہوں نے فوج بھی طلب کر لی اور ساتھ گورنرز کو کہا ہے کہ آپ کو ریٹ پوری انشور کرنی چاہیے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جی؟ دیکھیے جی، امریکہ جہاں پہ ہم نے یہ ساری باتیں کی ہیں کہ وہاں پہ یہ بلیک امریکنز جو ان کے اور ان کے تعلقات خراب ہیں، ہم سارا جو یہاں پہ یہ ساری بات، اس کے باوجود امریکہ میں ایک بہت زبردست سسٹم ہے، ان کا جمہوریت ہے، سسٹم ہے وہاں پہ، ان کے ادارے بہت مضبوط ہیں. میرے خیال میں اس کا اثر، اس کا امیڈیٹ اثر تو آنے والے الیکشنز کے اوپر ہونا چاہیے جو نومبر میں ہو رہے ہیں، جس میں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے دوبارہ الیکشن کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. ان کے مقابلے میں دوسری پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے. تو لیٹس سی اس کا رزلٹ کیسے نکل، دونوں طرف نکل سکتا ہے. کیونکہ وہاں پہ جو تو ووٹرز ہیں
प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की, हो सकता है वो और ज़्यादा मजबूत हो गए उनको। वेरी राइट। अच्छा सर, एक और चीज़, ऑल्दो ये इस टॉपिक नहीं था, बट वन क्वेश्चन, चीन और ज़रा हिंदुस्तान की जो सिचुएशन चल रही है, आप LOC पर या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ चीन और हिंदुस्तान के माबैन जो अभी इस वक्त तातुल हमें नज़र आ रहा है, इस तनाजुर को थोड़ा सा अगर शॉर्टली डिफाइन करना चाहें जी, अब हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी जी? ये देखिए, हर चीज को ना थोड़ा, हर चीज का एक बैकग्राउंड होता है, उसका एक पर्सपेक्टिव होता है। देखिए, ये जब कोल्ड वार खत्म हुई है, रशिया USSR टूट गया, कोल्ड वार खत्म हुई, उसके बाद अमेरिकन ने एक नया दुश्मन बना लिया। पहले तो इस्लामिक टेररिज्म के नाम से हुआ, ठीक है, वो तकरीबन उन्होंने बहुत सारे मुल्कों को, इस्लामी मुल्कों को तबाह किया उसी नाम के साथ। लेकिन इसी अरसे में चाइना उभरता रहा एक इक्तिसादी पावर के तौर पे, एक मिलिट्री पावर के तौर पे। और अमेरिका ने जब ये देखा कि चाइना तो इक्तिसादी पावर में अमेरिका को मात दे रहा है, ओके, लेकिन अभी तक मिलिटरीली चाइना उस हद तक नहीं गया है कि हम कह सकेंगे चाइना जो है वो एक सुपर पावर बन गया मिलिटरीली, ओके, लेकिन चाइना एक मजबूत कंट्री के तौर पे उभर रहा है। ओके, तो अमेरिका ने ये किया कि जो उनकी पहले सारी की सारी कुवत होती थी, जो कि नेवी में लाई करती है, जिसको वो पहले अटलांटिक ओशन में थी, वहां से निकाल के वो उसको पैसिफिक ओशन में ला रहे हैं। ओके, पैसिफिक ओशन जो कि चाइना को फेस करता है, राइट, जिसको उन्होंने नाम दिया, पिवट का नाम दिया, उसको पिवट कहते थे, पिवटिंग देयर मिलिट्री पावर टुवर्ड्स फ्रॉम अटलांटिक टू पैसिफिक। ओके, तो ये एक तो किया। दूसरा उन्होंने ये किया कि जो उनकी पैसिफिक कमांड थी, उसको उन्होंने इंडो पैसिफिक कमांड करके उसमें इंडिया को भी बीच में ले आए। ओके, इंडिया को अनफॉर्चुनेटली वो हमेशा से ये कोशिश करते रहे कि इंडिया को चीन के खिलाफ खड़ा किया जाए। राइट, इंडिया पहले से एक गासिब कुवत है यहाँ पे, आपको पता है इंडिया ने कश्मीर के ऊपर नाजायज कब्जा किया हुआ है। इसी तरीके से इंडिया का डिस्प्यूट है नेपाल के साथ है, बांग्लादेश के साथ है, श्रीलंका के साथ रहा है उसका डिस्प्यूट, पाकिस्तान के साथ तो है ही है। बिल्कुल ठीक। अब लेटली जब इंडिया ने, मोदी साहब ने, खास तौर पे ये जो गवर्नमेंट है इंडिया की, जो बड़ी ही एक एग्रेसिव स्टांस रखती है हर किसी के अगेंस्ट, उन्होंने अपनी यानी कि एक किस्म का अपनी जो कुवत बढ़ाने के लिए उन्होंने किया कि जब चाइना के अगेंस्ट इस चीज को, अमेरिका को और वेस्ट को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए। बिल्कुल ठीक। तो उन्होंने चाइना के खिलाफ ये काम शुरू कर दिया, खास तौर पे वो एरिया जो कि लद्दाख का एरिया है। इसको थोड़ा सा आप रिलेट करें लास्ट ईयर के 5 अगस्त को जो उन्होंने एक्शन लिया। साहब बिल्कुल आपका पॉइंट जी, मुझे आई एम सॉरी, मेरा थोड़ा जी टाइम आज थोड़ा कम है, मैं इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर दोबारा जी आपको जरूर तकलीफ दूंगा। लेफ्टिनेंट जनरल अशरफ सलीम साहब, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम ये सारी चीजें हमने देखी जो